نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین و پردہ نشین اسلامی خواتین، آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے مسجد کے آداب۔ مسجد کے آداب تقریباً 25 ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم اور آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، آداب سے ناشنا ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر بے حرمتی ہو جاتی ہے، اور ہم آداب مسجد سے عدم واقفیت کی بنیاد پر ہم سے وہ سب امور صادر ہوتے ہیں جن کے سلسلے میں بانی اسلام اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آئیں آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کریں۔ مسجد میں اگر آپ جا رہے ہیں تو جانے کے بعد آپ اعتکاف کی نیت کریں۔ اعتکاف کی نیت کریں گے تو جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہوں گے اس وقت تک آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور پھر یہ کہ آپ اس وقت تک عبادت الہی میں مشغول ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں بھی ادا ہو رہی ہوں گی۔ اعتکاف کی نیت اس لیے کہ اگر آپ ضرورت کے تحت کوئی بات کریں تو معتکف جو ہوتا ہے شریعت کی طرف سے اسے اجازت رہتی ہے۔ فرض کیا جائے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کچھ کھانے کی حاجت پیش آئی، اور آپ سوچ رہے ہوں گے ہم مسجد میں ہیں، مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں قدم اٹھانا ہے، تو آپ معتکف ہوں گے تو شریعت مطہرہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ آئے آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں کھا رہے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو آپ کا یہ تقوی ہے۔ آئے سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمہ اور حضور محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سماعت سے قریب کرے۔ حضور محدث اعظم کچھوچوی اور سرکار مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان دونوں حضرات کسی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ظاہر ہے دونوں بزرگ تھے، ان کی بزرگی میں کسی کو شک نہیں، اور زندہ ولی تھے۔ معتقد لا کر کے چا دیا، سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمہ نہیں پیے، اور حضور محدث اعظم کچھوچوی علی رحمہ چائے کو پی لیے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم چائے پیش کیے آپ نہیں پیے اور سرکار محدث اعظم نوش فرما لیے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا تقوی ہے، اور وہ ان کا فتویٰ ہے۔ آئیں نمبر 2، آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو آپ دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، اس لیے کہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے وقت میں دایاں پاؤں رکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کپڑا پہن رہے ہیں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں، جوتا پہن رہے ہیں تو دایاں پاؤں رکھیں وغیرہ۔
اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لے آئیں تو دایاں پاؤں آپ مسجد میں رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کے وقت نمبر 3 مسجد میں داخل ہونے کے وقت آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی فضیلت پر تو الحمدللہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمیں مختصر وقت میں مسجد کے آداب کو پیش کرنا ہے۔ نمبر 4 مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف کے بعد آپ پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ نمبر 5 دل کو مسجد سے وابستہ کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ تشریف لے گئے، دل آپ کا دکان میں لگا ہوا ہے، بچوں میں لگا ہوا ہے، گھر میں لگا ہوا ہے، نہیں، بلکہ آپ جائیں تو دل جمی کے ساتھ دل لگائیں اور دل کو مسجد سے وابستہ رکھیں۔ نمبر 6 سکون و وقار کے ساتھ آپ مسجد میں تشریف فرما ہوں، اس لیے کہ اگر سکون کے ساتھ آپ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی عبادت میں جو مزہ ملنا چاہیے اس مزہ سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد قلب کو مطمئن رکھ کر کے سکون کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ نمبر 7 مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مسجد میں ہمیں اونچی آواز سے نہیں بات کرنا ہے، مسجد میں ہم پاؤں کو نہ پھیلائیں وغیرہ وغیرہ، تو مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور نمبر 7 کے بعد نمبر 8 یہ کہ آپ مسجد میں جائیں تو نیت یہ ہو کہ میں دین کی بات سکھانے یا سیکھنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ نے نیت کر لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ آپ جب مسجد میں داخل ہوں تو مکروہ وقت اگر نہیں ہے تو آپ تحیۃ المسجد آپ پڑھیں۔ نمبر 10 مسجد میں قبلہ رخ ہو کر کے آپ بیٹھیں، کیونکہ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کا رخ جو ہے قبلہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جا کر کے مسجد کی دیوار میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 11 بہت چھوٹے چھوٹے بچے کو یا پاگلوں کو مسجد میں جانے نہ دیں، اس لیے کہ چھوٹے بچے جائیں گے تو مسجد کے ادب سے ناشنا ہے، پاگل جائے گا تو مرفوع القلم ہے، لہذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ ان بچوں کو داخل ہونے دیں جو کہ باشعور ہیں۔ نمبر 12 آپ جب مسجد میں تشریف لے جائیں اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر میں جب مشغول ہوں گے تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کے گھر میں رہ کر کے جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کے اوپر رحمت و انوار کی بارش کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 13 آپ مسجد میں لغو بات یعنی فضول بات کرنے سے پرہیز کریں۔ کچھ لوگوں کا طریقہ رہتا ہے مسجد میں جاتے ہیں، گھر کی بات، دکان کی بات، کاروبار کے متعلق، محلے کے متعلق، شہروں کے متعلق اور عصر حاضر پر سیاست پر تبصرہ، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ نمبر 14 مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ النظافت نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، خود بھی صاف رہیں اور اللہ کے گھر کو صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ نمبر 15 بدبو حالت میں مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ بدبو حالت میں جب مسجد میں آپ جائیں گے آپ کے بغل میں کوئی بیٹھا ہوگا تو اسے خراب محسوس ہوگا اور یہ بھی کیا ہے ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 16 مسجد میں جا کر کے دیوار کی طرف تھوکنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔
اس کے سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ نمبر 18، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ متعین کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی وہاں پہلے سے موجود ہے تو آپ اپنی جگہ کے لیے زور نہ ڈالیں، بلکہ یہ کیا ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد میں اگر آپ ہیں، نیند آ رہی ہے تو آپ جگہ بدل دیں۔ نمبر 18، مسجد میں اگر آپ ہیں تو نیند آ رہی ہے تو آپ جگہ بدل دیں۔ اور نمبر 19، مسجد میں اگر کوئی راستہ ہے تو اس راستے کو آپ بند کروا دیں۔ نمبر 20، مسجد کو اپنا گزرگاہ نہ بنائیں۔ نمبر 21، مسجد کو حد سے زیادہ مزین نہ کریں۔ نمبر 22، گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو مسجد میں اعلان کرنے کے لیے امام صاحب کو پر زور ڈالتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسجد میں چندے کا اعلان بھی کرنا جائز ہے۔ ہاں، مسجد کی ضرورت کے لیے مسجد ہی کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن باہر سے جو آتے ہیں ان کے چندے وغیرہ کا اعلان کرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 23، مسجد میں آپ رہ کر خرید و فروخت نہ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی بیچنے والا آیا تو اس کو بلا کر کے مسجد میں خرید و فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ مسجد سے جب نکل رہے ہیں تو آپ اپنا بایاں پاؤں نکالیں، اس لیے کہ جب آپ داخل ہوئے تھے تو دایاں پاؤں آپ نے رکھا تھا، اور جب آپ نکل رہے ہیں تو بایاں پاؤں رکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ دعا کریں، اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہ رہا ہوں، انی اسألوک، بے شک میں تجھ سے تیرا فضل چاہ رہا ہوں۔ لہٰذا ان باتوں پر ہمیں چاہیے کہ غور و خوض کریں، اور اگر ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی کمی ہے تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ اپنے احباب کو ان باتوں سے آشنا کرائیں، اور اگر ذمہ داران مسجد بھی ان باتوں سے ناآشنا ہیں تو ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں چھوٹے بڑی کی بات نہیں، صاحب علم پر جب معلوم ہو گیا تو ادب کے ساتھ اور حالات اور ماحول کے تقاضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طریقے سے ان کی اصلاح کریں کہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو اور کام بھی بن جائے۔ لہٰذا کسی کے پاس بتانے کے لیے وہ انداز اگر آپ کا انوکھا ہے تو آپ کی بات بھی ان کے دل میں اتر جائے گی، اور آپ ان کی نظروں میں ایک محبوب بنتے ہوئے نظر آئیں گے، سرخرو بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کا مقام ان کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا۔ لہٰذا میں اہل سنت والجماعت کے ہر فرد سے ہی گزارش کروں گا جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین و منقش کیا ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ کو نگاہ میں رکھ کر کے زندگی کے لمحات گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ رب قدیر کی اس دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔